آج ہم آپ کو اللہ پر توکل کا ایمان سے بھرپور دلچسپ واقعہ سنائیں گے۔ معزز ناظرین، ان 9 ہجری کی بات ہے۔ ایک نوجوان شخص جن کا نام ابو بکر بن عبد الباقی تھا، ایک دفعہ وہ بیت اللہ شریف گئے اور انہوں نے وہاں اپنا تمام فریضہ ادا کیا۔ کچھ دن گزرے تو ان کا راشن پانی ختم ہو گیا۔ چونکہ وہ زیادہ امیر نہ تھے اور بھوک اور پیاس کے عالم میں جب وہ ایک دن مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو انہیں ایک تھیلی ملی۔ انہوں نے اس تھیلی کو اٹھایا۔ وہ تھیلی کچھ بھاری محسوس ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے حجرے میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس تھیلی میں کیا ہے۔ جب انہوں نے حجرے میں جا کر دیکھا تو اس میں ایک ایسا ہاتھ تھا جو نہایت قیمتی اور بہت نایاب تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت حیران ہوئے، یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ خیر وہ اپنے حجرے سے نکلے اور دیکھا کہ ایک بزرگ مکے کی گلی میں صدا لگا رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں 500 دینار تھے۔ وہ پکار رہے تھے کہ میرے گھر والوں کا ایک ہار کھو گیا ہے، جس کو ملے وہ مجھے دے دے، میں اس کو 500 دینار دوں گا۔ ابو بکر نے سوچا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اسے ہار لوٹا کر دینار لے لوں گا۔ انہوں نے اس بزرگ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے حجرے کی طرف چل پڑے۔ جب وہ حجرے میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے 3 سوال کروں گا، اگر آپ نے ان کا درست جواب دے دیا تو میں تھیلی آپ کو لوٹا دوں گا۔ نمبر 1، آپ اس تھیلی کی نشانی بتائیں۔ نمبر 2، اس تھیلی کو جس چیز سے باندھا گیا ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ نمبر 3، اور ہار کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے زیادہ گھما پھرا کر بات نہیں کی کہ بزرگ پریشان نہ ہو جائیں اور غلط بتا دیں اور ہار ان کے پاس ہی رہ جائے۔ انہوں نے سیدھی بات کی کیونکہ ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ تھا۔ بزرگ نے جواب دیا، تھیلی ریشم کی ہے، جس سے تھیلی کو باندھا گیا وہ ریشم کی ڈوری ہے اور اس ہار میں 30 نگ ہے۔ وہ تمام نشانیاں درست تھیں۔ انہوں نے ہار ان کو دے دیا۔ بزرگ نے ان کو 500 دینار دینا چاہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ مجھے نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ تمہیں کیوں نہیں چاہیے، یہ تو تمہارا حق ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، یہ تو امانت تھی جو اللہ کے حکم کے مطابق مجھے حقدار کو لوٹانی تھی، اس کا اجر بھی میں اللہ سے لوں گا، آپ سے نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اس کا اجر اللہ سے ہی لوں گا۔ جبکہ وہ بزرگ اصرار کرتے رہے یہ تمہارا حق ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو میں نے امانت لوٹائی ہے، کوئی احسان نہیں کیا۔ وہ بزرگ بہت حیران ہوئے، یہ کیسا نوجوان ہے۔ پھر وہ چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد ابو بکر فرماتے ہیں کہ چونکہ میں معاشی طور پہ کچھ کمزور تھا تو میں تجارت کی غرض سے نکلا۔ میں جس بحری جہاز پر سوار ہوا تو ہند کی طرف سفر کا آغاز کیا کہ راستے میں طوفان آ گیا۔ جہاز کے تختے ٹوٹ گئے، پانی جہاز کے اندر آ گیا، کچھ لوگ ڈوب گئے، کچھ لوگ چینک رہے تھے۔ میرے ہاتھ میں لکڑی کا ایک بہت بڑا تختہ لگا اور وہ مجھے آہستہ آہستہ کنارے تک لے گیا۔ میں جب ایک جزیرہ پر پہنچا تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ جزیرہ آباد تھا۔ میں جب اندر گیا تو وہ ایک مسلمانوں کا علاقہ تھا، وہاں مسجد بھی تھی، اور میں مسجد میں گیا تو وہاں میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ تو ایک مزدور میرے پاس آیا اور کہا آپ تو بہترین تلاوت کرتے ہیں، ہمارے جزیرے پہ ایسا قرآن پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، آپ ایسا کریں گے میرے بچوں کو قرآن پڑھا دیں۔ آہستہ آہستہ بہت سے لوگوں نے اپنے بچے قرآن سیکھنے کے لیے ان کے پاس بھیجنے شروع کر دیے، اور کچھ ہی دنوں میں وہ مسجد کے بہت معزز قاری اور استاد بن گئے اور لوگوں نے انہیں مسجد کا امام بنا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے ارادہ کیا اب مجھے اس جزیرے کو چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف لوٹ جانا چاہیے، تو لوگوں نے ان کو بہت مجبور کیا کہ آپ نہ جائیں، آپ اتنے نیک اور اچھے انسان ہیں، آپ کی وجہ سے ہمارے جزیرے میں قرآن کی تعلیم عام ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میری اپنی بھی زندگی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ رک جائیں، ہم آپ کو رہائش بھی دیں گے اور آپ کی شادی کا انتظام بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر میری زندگی کا نظام چل پڑتا ہے تو ٹھیک ہے۔ لوگوں نے کہا ایک یتیم مگر مالدار لڑکی ہے جس سے ہم آپ کی شادی کروا دیتے ہیں۔ اس کا باپ بہت امیر تھا۔ جب ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے اجلا روسی میں اس لڑکی کو دیکھا تو اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو انہوں نے مکہ کی گلی میں اس بزرگ کو لوٹا دیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد لوگوں نے پوچھا کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، یہ ہار اس لڑکی کو کہاں سے ملا؟ مجھے تو مکہ کی گلیوں میں سے ملا تھا اور میں نے اسے ایک بزرگ کو لوٹا دیا تھا۔ وہ کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا تم وہ نوجوان ہو؟ کہتے ہیں اس کا باپ جو اس علاقے کا امیر انسان تھا وہ ہمیں ایک کہانی سناتا تھا، میں نے اس سے زیادہ امانتدار کوئی شخص نہیں دیکھا جس نے مجھے میرا قیمتی ہار بغیر کسی معاوضے کے لوٹا دیا۔ وہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرتا تھا
کہ میری بیٹی کی شادی اس نیک شخص سے کروا دے جس نے مجھے وہ ہار لٹایا تھا، اور آپ اس طرح یہاں پہنچ گئے اور اللہ نے آپ کی شادی اس لڑکی سے کروا دی۔ پھر ایک موقع پر جب ان میاں بیوی کو ضرورت پڑی اور انہوں نے اس ہار کو بیچا تو انہیں اس ہار کے عوض 5 دینار ملے۔ چونکہ انہوں نے اللہ کے لیے 500 دینار لینے سے انکار کیا تھا تو اللہ نے انہیں زندگی کی ہر خوشی اور نعمت سے نواز دیا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس طرح کے مزید واقعات کو سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔